پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے باہر نکلے، مکے میں آپ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چوپال ہے جہاں انسانوں کو لا کر کے خرید و فروخت کیا جاتا ہے، انسان بیچے جاتے ہیں، انسان خریدے جاتے ہیں۔ وہ گویا کہ انسانی تجارت کی ایک منڈی ہے۔ پہلے دنیا میں ایسا ہوتا تھا، اگر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس تجارت کی منڈی میں یہ دیکھا کہ ایک معصوم بچہ ہے، بہت معصومیت اس کے چہرے سے آیا ہے، 7-8 سال کی اس کی عمر ہوگی۔ ڈاکوؤں نے اسے یمن سے پکڑا، یمن سے کڈنیپ کیا، یمن سے اپہرن کر کے مکہ کے بازار میں لا کر اس کی بولی لگانا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی قریب سے گزرے، ہم ہوتے تو گزر جاتے، لیکن میرے حبیب کا مزاج یہ نہیں تھا۔ اگر آپ کسی کو روتا ہوا دیکھتے، جب تک اس کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آ جاتی، اللہ کے نبی اپنا قدم وہاں سے آگے نہیں بڑھایا کرتے تھے۔ کسی کی راہوں میں کانٹے ڈال کر خوش ہونا یہ ہمارا مزاج ہے، لیکن ہمارے آقا نہ صرف کانٹے ہٹاتے تھے بلکہ پھولوں کا سیج بھی بچھائے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی قریب گئے، بچے کی بے بسی دیکھی، درد کا تصویر مجسم بنا ہوا نونہال ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سوغات ہیں کہ امڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پہ سعادت مندی کی لکیریں ہیں۔ آپ نے کہا پتہ نہیں کون خریدے گا، کس کے ہاتھ لگے گا، اس کی استعداد بیکار ہو جائے گی، صلاحیتوں کا جنازہ نکل جائے گا، بچہ اس طرح ضائع ہو جائے گا۔ کاش میں اس بچے کو خرید لیتا۔ اور پھر اسی جذبے سے آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن یہاں تو کچھ نہیں تھا، ایک پھوٹی کوڑی بھی آپ کے پاس نہیں تھی۔ بے بسی کا عالم، کرب و کسب کا عالم کہ آپ بے چین ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پر پہنچے۔ اماں نے پہچان لیا، ام المؤمنین کے مال کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ روزانہ اگر آپ کے مراتب کی بلندی کی ہم دعا کرتے رہیں پھر بھی حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ اماں نے کہا شوہر نامدار، میرے سرتاج، آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی پیشانی پر بل کیوں ہے؟ بتائیے تو کہ آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ طبع نازک پر کیا چیز بارے گرا بن کر گزری ہے؟ کچھ تو کہیے، عرض احوال کیجئے۔ میں آپ کی رفیق حیات ہوں، حریم ناز ہوں، مجھے تو بتائیے۔ کہا خدیجہ کیا بتاؤں، ایک 8 سال کا بچہ ہے، یہاں بازار میں لوگ اسے فروخت کر رہے تھے۔ بچہ صلاحیت مند معلوم ہوتا ہے، لیکن میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ میں بچے کو خرید لیتا۔ بس یہی فقر و فاقہ اور تندرستی کے خیال نے مجھے بے چین کر دیا ہے خدیجہ، اسی لیے میرا چہرہ اتر گیا اور میرے دل کے اندر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی۔ حضرت خدیجہ نے کہا بس اتنی سی بات ہے میرے محبوب، میں نے تو اپنے آپ کو آپ کے نام کر ہی دیا، اپنی جان بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ میرا مال بھی آپ کا، میری جان بھی آپ کی اور میں بھی آپ کی۔ یہ بتائیے کہ آپ کو خریدنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں مجھے اس بچے کو خریدنا ہے۔ چچیرے بھائی کو بھیجا، وہ گئے، بچے کو خریدا، بہت پیسے دے کر خریدا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے آئے، اس بچے کو نبی کے حوالے کر دیا۔ 4-6 مہینے گزرے تھے، اللہ کے نبی کی محبت کی شیرینی اس کے دل میں گھس گئی تھی۔ 4-6 مہینے کے بعد بچے کے باپ کو پتہ چلا، اس کی ماں کو پتہ چلا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی وہ، بیٹا اکیلا تھا، بیٹی بھی کوئی نہیں تھی۔ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پتہ چلا یمن میں کہ میرا بچہ وہاں کسی شریف انسان کے پاس ہے۔ ماں بے چین تھی، تڑپ رہی تھی، باپ کو بھیجا، لڑکے کے چچا کو بھیجا کہ جاؤ ہر قیمت پر اس بچے کو خرید کر لانا، مہماں کی قیمت دینا، کل کائنات کے خزانے لٹا دینا، لیکن میرے بچے کو واپس ضرور لانا، میں دیکھ کر کے اسے
خوشی محسوس کروں گی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میرے دل بے قرار کو قرار آئے گا۔ چچا اور باپ دونوں چلے، مکے کے ایک ایک انسان سے معلوم کرتے ہیں محمد کیسے آدمی ہے۔ ابو لہب سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، شرافت جسے دیکھ کر کے رشک کرتی ہے، محبت اور اخوت کا علم بردار ہے میرا بھتیجا، کہو کیسے آنا ہوا؟ اگر مانگو گے تو محروم نہیں قرار دیے جاؤ گے۔ ابو جہل کہتا میرا بھتیجا ہے، امین ہے، صادق ہے، کائنات کے دلوں کی دھڑکن ہے، شرافت کا پتلا ہے، حیا کا پیکرے مجسم ہے، ہم سب اس کے اوپر بہت ناز کرتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی سوال کرتا ہے محروم نہیں کیا جاتا، مانگتا ہے دیا جاتا ہے، پہنچتا ہے خاطر تواضع کی جاتی ہے، بات کرتا ہے تو اس سے بات کی جاتی ہے۔ میرا بھتیجا بہت اچھا ہے۔ یہ کافروں کے دو بڑے گرو گھنٹال کی گواہی ہے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں دونوں بزرگ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ محمد ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں، یہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، اس کی ماں اس کی جدائی سے مغموم ہے، بہت بے چین ہے، اکلوتی اولاد ہے، اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو تاکہ ماں اسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اناج کا کوئی دانہ اس کے حلق کے نیچے نہیں گزرا اترا۔ اے محمد آپ کی شرافت کا چرچا یمن سے سنتے ہوئے آئے ہیں، آپ شریف ماں کے بیٹے ہیں، آپ شریف باپ کی اولاد ہیں، اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دے۔ آپ کہیں گے آسمان کے ستارے بھی توڑ کر کے آپ کے قدموں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک بے بس باپ کی بے بسی پہ للہ ترس کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب باپ نے اپنی بات رکھی، پیسے کی پیشکش کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حارثہ تم محمد کے خلوص کو پیسوں کے ترازو میں تولنے کی غلطی نہ کرنا۔ محمد کو وہ ہے کہ خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ارے تم پیسے دے کر دینے کی بات کرتے ہو، اگر محمد تمہاری ضرورت کو پوری کر سکے انہیں بڑی خوشی ہوگی، خان سریا پر پہنچ کر تمہاری ضرورت کی تکمیل ہوتی ہو۔ تم اپنے بیٹے کو فری میں لے جاؤ، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہاں مگر میں یہ کہتا ہوں اگر بچہ خوشی سے جانا چاہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، اگر نہیں جانا چاہے تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ دنیا میں محبت نچھاور کرنے والوں نے کیا ہوگا، چاہنے والوں نے بہتوں کو چاہا ہوگا۔ اسی دنیا میں لیلا اور مجنو کی داستان بھی ہے، شیری اور فرحاد کی داستان بھی اسی دنیا میں ہے، راجہ اور ہیر کے قصے کہانیاں بھی اسی دنیا میں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کو اپنی محبت پر اتنا ناز نہیں ہے کہ غیر کی اولاد کے لیے سینہ تان کر یہ کہے کہ اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، نہیں جانا چاہے تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ بھلا نہ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پتا ہے کہ جس نے محمد کی محبت کا مزہ چکھ لیا وہ پھر اپنی ماں باپ نہیں کل کائنات کی محبت کو اپنے پیروں کی جوتیوں میں مسل سکتا ہے، لیکن اس در کی دربانی سے دستبرداری گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ نکلے حضرت زید، 9 سال 8 سال کا بچہ، زید انہیں پہچانتے ہو، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں۔ محمد یا ہم نے پہچانا، ہم نے انہیں خوب بہت ہی غور سے دیکھا، یہ میرے باپ ہیں۔ باپ کو کون بھول سکتا ہے جس کی گود میں میں کھیلا، جس کی گود میں میں پل بڑھ کر اتنا بڑا ہوا، کھیلنے کودنے کے لائق ہوا، میں کیسے اپنے باپ کو بھول سکتا؟ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ العم سنو ابی، اپنے چچا کو بھی کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ میرے چچا میرے باپ ہیں، میں نے پہچان لیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ تمہاری ماں تمہاری جدائی سے بہت بے چین ہے، تمہیں لینے آئے ہیں، تمہاری ماں نے تمہیں بلایا ہے،
تم کہو تمہیں بغیر کسی معاوضے کے ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر نہیں جانا چاہتے میرے بیٹے میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ حضرت زید نے اپنے باپ کو دیکھا، حارثہ کے چہرے پر نظر ڈالی، اپنے چچا کو دیکھا، پھر وہ تاریخی جملہ کہا ہے جو تاریخ کے اوراق میں بالکل ایسے چمک رہا ہے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تاریخ کے دل پر وہ سنہرا جملہ، اس جملے کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا اور جوانی کی امنگیں ساتھ لاؤں گا، ماں سے مچل کے ملوں گا، ماں کے ارمانوں پر پانی نہیں پھیروں گا، ملاقات ہوگی، ماں کی میں زیارت کروں گا۔ میری ماں بھی اپنی آنکھوں کو میری زیارت سے ٹھنڈی کرے گی، لیکن جا کے میری ماں سے کہہ دینا ماں بہت بہت معذرت، جس دروازے کا باسی میں ہوں اور جس در کی غلامی کا مزہ مجھے ملا ہے، اگر سلیمان علیہ السلام کا تاج بھی مل جائے تو اس محبت کے آگے میں قربان کر دوں گا، لیکن مرنے سے پہلے اس در کی جدائی گوارا نہیں کر سکتا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہاں رک کر کے میری بات سن لینا، مجمع جمنے لگا ہے، خوش نصیب ہیں لوگ تو آ کر کے بات سن لیں گے، بڑے بد نصیب ہیں اس وقت میں نہیں بول رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی ہے، چراغ میرا ہے رات اس کی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آ کر کے آج اور کل کی مجلس میں بیٹھ کر کے کچھ دیر علماء کرام کی باتوں کو سن کر کے اپنے دامن کو مرادوں سے بھر لے، ورنہ ناک رگڑو گے پرسوں کہ کوئی آ کے میرے سامنے بات کرے، یہ آنے والے نہیں ہیں، بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یہ آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا۔ وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ حقیقت کہاں میرے بعد کہ نکلیں گی پرچھائیاں میرے بعد، تماشائیوں چن کے رکھ لو انہیں، تبرک ہیں یہ دھجیاں میرے بعد۔ مذاق مت سمجھو، غور سے سنو، فائدے میں رہو گے، کیا پتا کہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان ہو چکا ہو۔ اللہ کے گھر بہت نوازا جاتا ہے، گرے پڑے انسانوں کو ثریا کی بلندی پر پہنچایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہاں رک کر جو میں بات عرض کرنے لگا وہ سنو۔ اللہ نے پیسہ دیا تو اس پیسے سے جنت خریدو، جیسے کہ ہمارے نبی نے خریدا۔ ایک مجبور کھڑا ہے، ایک باپ کی محبت سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہم چاہتے تو نوٹوں کی گڈیاں کما سکتے تھے، اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے، لیکن جس نبی کا ہم نے نام لیا ہے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ درہم و دینار کا بندہ بن کر ذلت کی پستی کی طرف اس نے دیکھا تک نہیں، اس نے اپنے پیسوں سے جہنم خریدنے کا انسانوں کو حکم نہیں دیا اور راستہ نہیں بتایا۔ اللہ نے مال دیا تھا، بچے کو خریدا، پھر سخاوت کا اعلیٰ درجہ کہ چاہتے تو کما سکتے تھے، درہم و دینار لے سکتے تھے، اشرفیوں کی تھیلیوں کا ڈھیر لگا سکتے تھے، مال و دولت کا انبار مطالبہ کر کے اپنے قدموں میں ڈلوا سکتے تھے، لیکن نہیں، مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے، مجھے اشرفیاں نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے۔ حارثہ اپنے پاس رکھ لو اور محبت کو پیسوں کے ترازو میں نہ تولو، تمہارا بیٹا ہے، تم لے کر کے اسے جا سکتے ہو۔ اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہم بھی سخاوت کا اظہار کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم فرمایا ہے وہاں خرچ کریں، لیکن شیطان یہاں آ کر کے ہمیں ورغلا دیتا۔ یہ بچے حافظ قرآن ہوئے، کہاں سے نکلے؟ مدرسوں سے۔ یہ علماء کہاں سے آئے؟ مدرسوں سے۔ مسجدوں کو انہوں نے سنبھالا، مدرسوں کو انہوں نے سنبھالا، خانقاہوں کو انہوں نے سنبھالا، ماں کی محبت کا درس انہوں نے دیا، باپ کی اہمیت کو انہوں نے اجاگر کیا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے انہوں نے بتایا۔ لو چلتی رہی لیکن مسجد سے صدا اللہ اکبر کی آئی، مؤذن نے لگائی،
رات کڑاکے کی سردی ہو رہی ہے، عام بندہ لحاف میں لحاف تان کر کے منہ ڈال کر کے سو رہا ہے، کئی کلومیٹر کا دریا عبور کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہم طوفانوں سے لڑ کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہم وہ ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے راستوں میں اپنے پر بچھائیں، مچھلیاں سمندر میں ہمارے لیے دعا کریں، چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ دغا بازی کی ہے۔ ان کے دکھ کو دیکھ کر کے ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ ان کی بیوی اگر اسپتال میں بھرتی رہی، بعض بے غیرت منافق دوغلے علماء کی تکلیف کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا ہوا بیوی بیمار ہے، بہت اچھا ہوا بچہ بیمار ہے، بہت اچھا ہوا آگ لگ گئی گھر جل گیا، بہت اچھا ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہماری تکلیفوں پر خوش ہونے والوں، اللہ کی قسم تم وہ مجرم ہو جس کے جرم کی سزا جہنم سے کم نہیں ہے۔ یہ تو لوگ تھے کہ اپنی پونجی کو یہاں لگا دیتے، اپنی ساری دولت کو ان پر قربان کر دیتے، لیکن تم نے کیا کہا؟ یہ بسم اللہ کا گنبد ہے، یہ مسجد کی ٹوٹی چٹائی ہے، یہ مسجد کا لوٹا ہے، شرم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے، مٹی کے ہم چراغ ہیں امت بجھا ہمیں، نادان تیرے پاک کی رونق ہمیں سے ہے، لیکن ہم یہاں دیتے ہوئے ہماری جان جاتی، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، کنجوسی مکھی چوسی اور بخل کا یہ عالم کہ کھنکھناتا ہوا سکہ مسجد میں، سڑا ہوا نوٹ جیب سے نکال کر کے ان ملاؤں کو حوالے کرتے ہیں، جہاں سے دین پرورش پاتا ہے، جہاں سے اللہ کا کلام پنپتا ہے، جہاں سے خدا کے نبی کی سنتوں کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، جو باغیچہ سنت رسول اللہ کے لیے گلے گلزار کا کام دیتا ہے، یہاں ہم نہیں دیتے۔ اگر دیتے بھی ہے بچا کھچا مری مرغی ملا کے نام۔ اللہ نے کہا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی محبت یوں ہی حاصل نہیں ہو